السلام علیکم. متین الحق. ہاں، دنیا میں بھائی کیا کیا دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے. سبق لینے والا ہو تو اس کے لیے بڑی دنیا عبرت کی جگہ ہے. میں اپنے ہی انڈیا پاکستان کے کچھ اور دنیا کی ہی کچھ ایشیا کے کچھ علاقوں کے میں آپ کو ایسے واقعات سنانے جا رہا ہوں جو حقیقت ہیں، ہسٹری میں ہیں، ریکارڈ پہ ہیں، لیکن لوگ سمجھنے والے ہوں. انڈیا کا شہر ہے احمد آباد. وہاں پر اسی شہر میں ایک بڑے صاحب، عمر اس وقت ان کی 90 سال سے زیادہ، ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے. ان کا سارا اثاثہ، ایک چارپائی، ایک بالٹی، 3-4 برتن. خود برتن دھوتے تھے، خود چائے بنا لیتے تھے. ان کو سرکار سے پینشن آتی تھی 500 روپے مہینہ. اس پہ گزارا کرتے تھے وہ. ایک دفعہ وہ کرائے میں دیر ہو گئی. مالک مکان نے آ کے ان کو سامان نکال کے باہر رکھ دیا کہ جی آپ جاؤ، جی مجھے بھی ضرورت ہے پیسوں کی، اور آپ نہیں دے سکتے، کسی اور کو دوں گا. محلے والوں کو معلوم ہوا تو وہ گئے اس مالک کے پاس. ان کے بارے میں کچھ بتایا تو اس نے کہا اچھا چلو. ان سے کہا سامان اپنا رکھ لیں، واپس چلے، دے دے بعد میں مجھے. جس وقت وہ بڑے میاں خود سامان اٹھا کے اندر لے جا رہے تھے، اس عمر میں ایک اخبار کا فوٹوگرافر گزرا وہاں سے. یہ ہسٹری میں ہے، یہ یاد رکھی گئی ہے. کیونکہ میں بھول جاؤں گا ایک بات، بعد میں آپ کو ایک تصحیح کروں گا ایک صاحب کی. اس نے چلتے ہوئے فوٹوگرافر نے ان کا فوٹو کھینچ لیا، جا کے ایڈیٹر کو دکھایا کہ اس طرح ایک مکان، ابھی میں گزرا تھا تو تھوڑا سا لوگ مجمع تھا، ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو یہ سامان اٹھا کے خود لے کے جا رہا تھا. میں نے اس کی لاچارگی بے چارگی کا فوٹو کھینچ لیا. ایڈیٹر نے جیسے ہی فوٹو دیکھا اس سیٹ پہ سے کھڑا گیا. انہوں نے کہا ظالم تو یہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو جانتا نہیں کون ہے یہ؟ کہنے لگا نہیں، یہ تو عام بڈھا ہے. بولا بڈھا نہیں ہے، یہ گلزاری لال نندا ہیں، وہ جو 2 دفعہ انڈیا کے وزیر اعظم رہے. یہ ہمارے ایسے تقابل کروا رہا ہوں کو میں ابھی ذرا 2 دفعہ کے رہے یہ. اس نے پوری خبر شائع کر دی جناب. صبح اخبار میں خبر ہوئی، پوری منسٹری کے جو منسٹری کے لوگ تھے پہنچ گئے. سر کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں، آپ کے لیے تو آپ کا حق ہے. آپ کو، انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی حق نہیں ہے، میں نے جو حق تھا لے لیا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا. بڑی کوشش کری، انہوں نے کہا نہیں، میں عوام کے پیسوں کا ٹیکس سے حکومت چلتی ہے، میں حق تلفی نہیں کروں گا. وہ وہیں مر گئے، نہیں گئے وہ. 2-3 اور بتاتا ہوں آپ کو میں. لال بہادر شاستری متعدد وزارت و وزیر رہے، آخر میں انڈیا کے وزیر اعظم بنے. 1964 میں انہوں نے 5000 روپے قرضے کی درخواست لگائی تھی بینک میں کہ مجھ کو فیٹ کار خریدنی ہے. ورنہ ہم جو آج دیکھتے ہیں نا، ہم تو ڈرتے ہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ہمارے جو حکمران جو کر رہے ہیں، ابھی کل دیکھا، فوٹو دیکھا میں نے، ویڈیو دیکھی، بلاول صاحب لاہوری گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے لیے قالین بچھائے گئے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ قبرستان گئے، قبرستان میں ان کے لیے کارپیٹ بچھائے گئے. یہ لعنت ایسی بیوروکریسی کو، ایسی اسٹیبلشمنٹ میں جو اپنا ایمان، اپنا دھرم سب بیچ دے چاپلوسی کے لیے. ایک ہوتے تھے مانک سرکار انڈیا میں. 1 سال تریپورہ ریاست ہے انڈیا کی، 1 سال 2 سال نہیں، مسلسل 21 سال وہ وزیر اعلیٰ رہا وہاں کا، رہے. آپ مانیں نہ مانیں،
تنخواہ پوری وہ جو ملتی تھی پورے اپنے پارٹی فنڈ میں دیتے تھے. 5,000 روپے مہینہ اپنا لیتے تھے گھر کا خرچہ. ان کی بیگم رکشہ میں سفر کرتی تھی. ایک اور ہے وہیں بنگال میں ممتا بینرجی, انتہائی معمولی قیمت کی سفید ساڑی میں رہتی ہے 12 مہینے وہ, اور اس کا گھر ایسا ہے کہ اس کو ریپیئر کی ضرورت ہے مگر ریپیئر کے لیے گورنمنٹ سے پیسے لینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے نہیں میں تھوڑی زندگی ہے میری, میرا گزارا ہو جائے گا. ہمارے ہاں 2-3 ایسے گزرے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. سردار عبدالرب نشتر ایک زمانے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ, گورنر یا وزیر اعلیٰ جو بھی گئے وہ رہے تھے. ان کے اپنے بچے گورنر ہاؤس سے اسکول جاتے تھے تانگے میں, وہ نہیں دیتے تھے سرکاری سواری, نہیں تمہارا اس پہ حق نہیں ہے. ملک معراج خالد صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, اپنے 2 کمرے کے مکان میں رہے. ان کی بیوی پڑھاتی تھی, وہ بھی رکشہ میں بیٹھ کے جاتی تھی. انہوں نے کہا نہیں. لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس معاشرے میں جہاں حکمران امیر ہو عوام غریب ہو, اس معاشرے میں تباہی ہے, اچھائی نہیں ہو سکتی. کیونکہ بقول کسی کے ہمارے سیاستدانوں کے بچے پیدا ہونے سے پہلے ارب پتی ہوتے ہیں. مسز مارگریٹ تھریچر 11 سال رہیں وزیر اعظم انگلینڈ میں. ان کو سرکاری باورچی کی سہولت تھی, انہوں نے نہیں لی. خود کھانا پکاتی تھی گھر میں, 2 کمروں کا فلیٹ, اور کھانا بعض اتنا پکاتی تھی بعض اوقات اپنے وزیروں کو بھی اپنے پاس سے کھانا کھلاتی تھیں. اسرائیل کی ایک عورت وزیر اعظم تھی مسز گولڈا میئر. آپ یقین کریں نہ کریں, 5 سے 6 ارب ڈالر کا اسلحے کی خریداری کا سودا اس نے امریکی وزیر دفاع کے ساتھ اپنے گھر کے کچن کی میز پہ, 2 چھوٹا سا کچن جس میں 2 ٹیبلوں کی گنجائش تھی, 2 کرسیوں کی, بیٹھ کے اس نے 10 منٹ میں فائنل کیا تھا. اور ہمارے یہاں تو بس قالین بیچتے ہیں, کیا ہے کیا قبرستانوں میں قالین بیچتے ہیں کم وقتوں کے لیے. اب ایک ایسی خبر آپ کو اور بھی شیئر کر لوں جو شاید آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے, لیکن یہ تاریخ میں ہے. بیگم رانا لیاقت علی خان, لیاقت علی کی شہادت کے بعد کچھ عرصے ان کو ایک وقت ایسا تھا ان کو پاکستان کا سفیر بنا کے ہالینڈ میں بھیجا گیا تھا. کئی سال رہیں وہاں. ہالینڈ کی ملکہ, اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو غالباً جولیانا نام تھا ان کا, اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو. اب بھائی مشین پرانی ہے, اللہ کرے یادداشت میں صحیح ہو. ان سے ان کی بہت دوستی ہو گئی تھی, اور اکثر دونوں شطرنج کھیلتی تھیں بیٹھ کے. اس ریکارڈ میں ہے, ہسٹری میں ہے یہ. ایک دفعہ شطرنج کی بازی پھنس گئی. ملکہ نے آفر کی بیگم رانا لیاقت, اگر تم یہ جیت جاؤ آج بازی مجھ سے, میں اپنا فلاں محل تمہارے نام کر دوں گی. ملکہ بادشاہوں کی باتیں پھر بادشاہ والی ہوتی ہیں نا. وہ بھائی رانا لیاقت کا جیت گئیں, اس نے بنگلہ ان کے نام کر دیا. ان کی سفارتکاری کا ٹائم ختم ہوا. آنے سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ ہالینڈ کی ریکویسٹ کی کہ میری چیز ضرور ہے, لیکن میں جس ملک کی طرف سے آئی تھی اس بنگلے پہ میرا نہیں, اس کا حق ہے. آپ مہربانی کریں یہ بنگلہ گورنمنٹ آف پاکستان کا نام ٹرانسفر کر دیں. آج موجودہ وقت میں جو ہالینڈ میں پاکستانی ایمبیسی ہے اسی بنگلے میں ہے. ایسے لوگ بھی تھے, اور جو آج کر رہے ہیں بھائی بس دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اب میں تھوڑی تصحیح کر دوں, میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا اپنے دوست کے بیٹے کا کہ اس نے
اور میں نے کہا تھا 90 کی دہائی میں یہ ہوا تھا، 90 کے بعد ہی ہوا نا یہ. ہمارے کچھ شوق مہربان ہیں جنہوں نے پڑھا، انہوں نے مجھ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کری کہ آپ لمبی لمبی چھوڑتے ہو. اس زمانے 1000 کا نوٹ ہی نہیں آیا تھا، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے بھائی، 1988 میں 1000 کا نوٹ آ گیا تھا. آپ کی مہربانی، کسی پہ الزام لگانے سے پہلے تو آپ تھوڑا اس پہ تحقیق کر لیا کرو. آپ کی مہربانی. السلام علیکم.